یا زہرا یا زہرا میں رسول اللہ سے سیدہ کو ملی تھی جو کہہ رہے تھے اس لیے بی بی نے کوئی اور گواہ کیوں نہیں پیش کیا. ہمارے جو مورخین نے لکھا ہے کہ عشق پیش آقا زادی کو باغ سے کوئی مقصد نہیں تھا. یہ باغ بڑا مالیت والا تھا لیکن یہ تو جنت کے مالک ہیں. یہ چاہے تو عرش سے کھانے منگا لیتے ہیں, یہ چاہے تو لباس منگا لیتے ہیں جنت سے اپنا لباس جب چاہیں. یہ تو ان کی مرضی تھی, جنت ان کی وراثت تھی. ان کو دنیا کے کھجوروں کے باغوں سے نہیں تھا. یہ تو ایک یہ باغ تھا, یہ باغ کا نام تھا بی بی نے استعمال کیا. اصل میں تو یہ بی بی کا جو نا ولایت علی بن ابی طالب جو حکومت جو خلافت علی کا حق تھا, اصل میں بی بی دربار میں اس کے لیے آئی تھی. یہ تو مقدمہ کے طور پر تھا. فتح تو اس پوری جاگیر کو کہتے ہیں جو علی علیہ السلام کی جو خلافت و حکومت بنتی تھی اس وقت, وہ ساری اصل میں باغ فتح تھا. ایک باغ تو وہ تھا جس کی میں نے آپ کو ملیت بتا دی جو بی بی کا حق بنتا تھا اور بی بی کو نہیں دیا گیا. بی بی گواہ 4 گواہ لے کر آئی. حضرت سلمان کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ حضرت بزر علیہ السلام کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ اور دیگر گواہ بھی تھے, مقداد تھے, حضرت حذیفہ یمانی تھے, حضرت زبیر تھے, ان کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ 4 گواہ لے کر آئی. معصوم جو موبائل میں 3 گئے تھے, چوتھی نے خود مدعی تھی, 3 وہ جو موبائل والے گواہ جو معصوم گواہ تھے جنہیں عیسائی نصرانی نہیں جھٹلا سکے تھے. کہا اگر رسول اللہ صحابہ کے ساتھ آئے تو انہیں جھٹلا دینا, اگر آل کے ساتھ آئیں تو خبردار مباہلہ نہ کرنا. جب دیکھا یہ بڑی سی جگہ پہ کھڑے تھے مباہلہ کے دن, جو نصرانی کا بڑا تھا اور وہ جو اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو 5 ہستیاں آ رہی ہیں, بڑی پیاری ترتیب سے آ رہی ہیں. آیت مباہلہ ماشاءاللہ پتہ ہوا آپ کو, انفسنا وانفسکم ونسانا ونساکم وابنانا وابناکم. یہ عنوان آپ کو سارا پتہ ہے, آیت کا عنوان آپ کو پتہ ہے. جس ترتیب سے آیت کا نزول ہوا اسی ترتیب سے رسول اللہ نے ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم انفسنا وانفسکم, اسی ترتیب سے یہ آیت کے اسی ترتیب سے آل محمد چلتے ہوئے آ رہے تھے. اور اس نے جب اس نگاہ کی تو ان نورانی ہستیوں کو پر اس کی نگاہ پڑی, وہ گھبراتا ہوا نیچے اترا. اپنے سارے نصرانی جو تھے عیسائی تھے اس کا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر آج ان سے مباہلہ کیا تو آج سے لے کر قیامت تک, آج کے دن سے قیامت تک کوئی نصرانی کوئی عیسائی دنیا میں ایک بھی نہیں بچے گا اگر انہوں نے بدعا کر دی تو. ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ لعنت رکی ہوئی تھی, یہ لعنت رکی تھی کیونکہ عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا, اور یہ لعنت رکی تھی کیونکہ جھوٹوں پر لعنت ہونی تھی. اب جو بھی آئے گا آل محمد کے مقابلے میں تو سمجھ لو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ان جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. جو صدیقہ ہے طاہرہ ہے اس کے مقابلے میں ان کو جو جھٹلائے گا, کیونکہ قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت جس آقا زادی کی شان میں نازل ہوئی ہو اور مباہلہ میں جو گئی ہو اور فاتح بن کر آئی ہو, آپ اس کی عزت دیکھیے. کہ یہ جو بات میں بس بات مامون کے دربار کی بات کروں بس وہیں بات میری ختم ہو جائے گی. ایک یا دو جملے شہادت کے عنوان سے میں پڑھوں گا بس. تو مامون نے کہا بھائی بتائیں, میرے علماء کو سب جید علماء کو بلایا گیا کہ بتاؤ جو آقا زادی نے 4 گواہ پیش کیے تھے کیا وہ چھٹائے جا سکتے تھے؟ کیا وہ ان پر کوئی شک شبہ ہے تمہیں؟ اور سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ وہ سب معصوم ہیں, وہ سب سچے ہیں, اور یہ صدیقہ سچی تھی. جو یہ صدیقہ سچی تھی, گواہ بھی سچے ہیں. سب کے سامنے اس نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یہ باغ فتح آل محمد کا حق ہے. آل محمد کو اس نے مجبوراً لوٹا دیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی گنجائش بنتی نہیں تھی. کہ سب علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ آقا زادی حقیقی وارثہ ہے, مالکہ ہے, اس کو یہ حق بنتا تھا, اسی کو دینا چاہیے تھا. بہرحال اس آقا زادی کو جھٹلایا گیا.